بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بہن بھائیوں کو آشقاء داور کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، عشق کا بڑا خوبصورت واقعہ پڑھ رہا تھا، اور وہ عشق بھی کون سا؟ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی اذان دینے کی چھت پہ تشریف لے گئے اور اذان دینا شروع کی۔ ایک ایک لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو آپ کی آواز ایک دم رند گئی، انتہائی غم کی حالت میں آ گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اذان مکمل کی۔ اذان مکمل کر کے انہوں نے کہا کہ جب میرے آقا کا دیدار نہیں تو اب بلال تیری اذان بھی نہیں۔ یہ کہہ کے وہ شام تشریف لے گئے۔ 6 ماہ تک شام میں جہاد میں مصروف رہے۔ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت تصریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال، ایسے تو بے مروت نہ بنو، تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا۔ بڑی خواب دیکھا، صبح اٹھے، ایک دم اونٹ پہ سوار ہوئے، اپنا زادِ راہ رکھا، اور سرپٹ اونٹ 7 دن اور 7 رات تک اونٹ کو بھگاتے رہے، وقفہ کرتے رہے کھانے اور نماز کا۔ اور جیسے ہی مدینہ طیبہ کے حدود میں پہنچے، اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ گیا، میں حاضر ہوں۔ پہنچے تو لوگوں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذان دو بلال۔ کہا میں نے قسم کھائی ہے اذان نہیں دوں گا۔ جب سب کر چکے تو انہوں نے حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھیجا۔ ان کی عمر ایک کی 6 سال تھی، ایک کی 7 سال تھی، اور فرمایا کہ چاچا ہمارے نانا کے واسطے آپ اذان دے دیجئے، بس یہ سننا تھا۔ کہنے لگا اے بچوں، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ آج تمہاری وجہ سے میں اپنی قسم کو توڑ رہا ہوں، اور میں آج اذان پھر دے رہا ہوں۔ پھر وہی اذان گونجی فضاؤں میں، تو اہل مدینہ تڑپ اٹھے کہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان ہے، یہ شاید بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ سرپٹ سب مدینہ طیبہ کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لبیک کہہ سکیں۔ جی ناظرین، دیکھیں ایسا عشق کا معاملہ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کوشش کی چند الفاظ میں آپ لوگوں کو پیش کروں، لیکن یہ دیکھیں کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کہا بلال ایسی بھی بے مروتی کیا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اچھے لیکن سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ، وہی عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا میں نے پایا ہے، کیا فرمائیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ عشق رسول لمحے بھر میں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پر بڑی بڑی ریاضتیں کرنے والے پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ عشق رسول ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو دل کے تار چھڑے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جب اذان کے متعلق مشاورت ہوئی، پھر حضرت جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، تلقین کی گئی، ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو بھی کی۔ اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو یعنی یوں سمجھ دیں کہ اس اذان کو مقرر فرمایا، تو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ بلال سے کہو کہ اذان دے۔ ہاں بالکل، کہ تمہاری آواز زیادہ بلند ہے۔ اور اس کے بعد یعنی متواتر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اذان کے لیے حکم ارشاد فرماتے، بلال سے کہو اذان دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی عادت کریمہ تھی کہ ان کی آواز سننے کے عادی تھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اچھا بلال آقا علیہ السلام کے دور میں بھی مؤذن رسول کہلاتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ مؤذن رسول کی جہاں بات آئے گی سب سے پہلے آپ کا نام آئے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، جب وہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو یہ وصال بظاہر ایک وصال ہے، پردہ فرما، لیکن حقیقتاً مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ ایک صحابی تھے نا، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو وصال مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر ملی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ آنکھیں تو نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بنائی تھی، اب وہ نہیں رہے تو ان آنکھوں کو واپس لے لے، نابینا ہو گئے۔ اللہ
وہ فرماتے ہیں نا نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زباں اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہاں سونے دیدار تو واسطے. آنکھیں تھی اسی لیے. صحابہ کرام میں کوہرام مچا ہوا تھا, ہر ایک غم سے نڈال تھا, بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں آذان فرماتے اشہدو ان محمد رسول اللہ پر آتے تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, بے شک محمد اللہ کے کیا رسول ہیں. بات. اب جب وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو اس کے بعد ہمت نہ رہی اور آپ حبشہ چلے گئے اور وہاں پر رہے. تو وہاں پر کافی عرصے بعد خواب میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. دیکھیں نا کیا بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاضری ہو جائے, لیکن اگر وہ بلا لیں اور ان کی طرف سے بلایا جانا, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ اما الجفت الآن یا بلال, بلال یہ کیسا ظلم ہے, تو ہمارے پاس نہیں آتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں گئے تو مدینہ منورہ میں ایک شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے باقاعدہ فرمائش ہونے لگی کہ آپ وہی اذان دیں. فرمایا میں نہیں دے سکتا, قسم کے الفاظ نہیں ہیں لیکن فرمایا میں نہیں دے سکتا ہوں, میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اذان نہیں دے سکتا. تو پھر باقاعدہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو آگے کیا گیا, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ بلال ہر ایک کی بات ٹال دے گا, ان کی بات نہیں ٹالے گا. انہوں نے کہا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ اذان دیں. کہتے ہیں کہ جب اذان شروع کی مدینہ منورہ میں ایک یاد تازہ ہو گئی نا, دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہرام مچ گیا. اشہدو ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو منبر کی جانب نگاہ اٹھی تو آقا علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے, غش کھا کے زمین پر گر پڑے اور دوبارہ پھر حبشہ کی طرف چلے گئے. کیا بات ہے, عشق کی معراج ہے. جا کے پہلے کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لیا سے عباس بول رہا ہوں. لیا سے بول رہے ہیں جی. سر مجھے 3 دفعہ متواتر خواب ایک ہی آیا کہ میرے پاس گاڑی ہے, وہ گاڑی ہے بھی ہے میرے پاس, وہ جو ہے نا چوری ہو جاتی ہے. اچھا میرے بھائی آپ ذرا ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا, ہم ملتے ہیں ایک اذان کے وقفے کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کریں گے. شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی چکوال سے بات کر رہی ہوں, عظمیٰ. عظمیٰ بہن چکوال سے بات کر رہی ہیں. آپ نے کیا خواب دیکھا بتائیے. جی خواب میں نے دیکھا ہے, میں اور میرا بیٹا جو کہ 14 سال کا ہے, ہم دونوں جا رہی ہے. ایک سڑک ہے, اس کے آس پاس فٹ پاتھ بنا ہوا ہے اور سڑک پر بہت زیادہ آدمی نہیں ہے, تھوڑے چند آدمی ہیں. تو میں تھوڑی سے چند قدم آگئی ہوں اور میرا بیٹا چند قدم پیچھے. میں مڑ کر اس کو طرف دیکھتی ہوں کہ میرے ساتھ آ رہا ہے کہ پیچھے رہ گئے. اتنے میں نظر پڑتی ہے ایک کالے رنگ کا چیتا ہے, بہت زیادہ خوفناک قسم کا, اس کی لال آنکھیں ہیں. تو وہ ہم ماں بیٹا پر حملہ کرتا ہے اور میں ڈر کے بھاگتی ہوں, بچے کے ہاتھ پکڑ کے زور سے بھاگتی ہوں اور وہ چیتا میرے بچے کو حملہ کرتا ہے اور اس کو کندھے سے کاٹ لیتا ہے, کندھے پر. تو میں اس چیتے کو اٹھا کے زور سے دھکا دیتی ہوں اور پھینک دیتی ہوں فٹ پاتھ پر. اور ساتھ میں ایک بطخ نما کوئی جانور ہے, بطخ کے شکل والا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفید اور بھورے رنگ کا, وہ بھاگ رہا ہے. تو وہ دونوں ہم پر حملہ کرتے ہیں, لیکن میں بچے کو بچا کرنا. بطخ نما جانور ہے, وہ بھی ان پہ حملہ کرتا ہے. جی اور جی ٹھیک ہے میری بہن چکوال سے آپ شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی سر مجھے نا کچھ دن پہلے خواب آئی ہے کہ میں نا کچن میں نا چھپکلی دیکھتی ہوں, میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں اور پھر میں اس کو مار دیتی ہوں. اور ساتھ ہی سر 2-3 دن بعد پھر مجھے خواب آتی ہے کہ میرا بیٹا ہے, اس کے میں سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوں تو اس کے کان کے اوپر سے نا بالوں میں سے چھپکلیوں کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے گرتے ہیں اور سر پھر میں ان کو بھی مارتی ہوں. اور میری امی پاس بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ فوت ہو چکی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی نیکی کام آ گئی ہے نا, تمہیں پتہ چل گیا کہ بچے کے سر میں چھپکلیوں کے بچے تھے تو تم نے شکر ہے مار دیا, ورنہ بچے کو نقصان پہنچا دیتے. تو سر دوسری خواب میری یہ ہے کہ آج رات کو میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کی ہے, تو میری بیٹی, مجھے خواب میں یہ دیکھا کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں نا صفائی کر رہی ہے. تو وہ گھر ہمارے رشتے داروں کے گھر ہے, وہ ہمارا گھر نہیں ہے, تو پتہ نہیں وہ کس کا ہے. لیکن سر وہ یہ 2 خوابوں سے مجھے طبیعت بتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کتنی ایج ہے؟ سر وہ 25 سال کی ہو گئی ہے. اچھا رشتے آ رہے ہیں ان کے؟
ہاں سر آ رہے ہیں لیکن سر بات کوئی نہیں بنتی, بہت کوشش کر رہی ہوں سر, کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگلی اچھا چلے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھے گا اللہ پاک غیب سے بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا. اپنا خیال رکھیے گا, درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں علینا بول رہی ہوں کھاریاں سے. کھاریاں سے ہماری بہن علینا بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں جاتی ہوں مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کو نا مطلب خانہ کعبہ اور جو گنبد خضرا ہے ان کو ہاتھ لگا کے دعا کرتی ہوں. اچھا ٹھیک. لیکن جب میں جانا شروع کرتی ہوں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو جو آدمی ہمیں لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ چلیں. تو میں ان سے کہتی ہوں کتنا رش ہے, ہم کیسے ہاتھ لگائیں گے گنبد خضرا کو, دعا مانگیں گے. تو وہ ہم سے کہتا ہے فکر مت کرے, راستے میں اتنی نیاز ہے کہ لوگ راستے میں رہ جائیں گے, ہم اکیلے پہنچ جائیں گے. تو جب میں وہاں جاتی ہوں تو میں ہوتی ہوں, میرے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے بس. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. مصطفیٰ کو پوچھنا ہے سے آپ نے مطلب جو بتایا کہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کو ہاتھ لگا کر دعا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے فرزانہ بات کر رہی ہوں. لاہور سے میری بہن بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. خواب مجھے 2-3 طرح کے ایک ہی نوعیت کے خواب آتے ہیں بار بار. ایک اکثر خواب میں گندگی پخانہ جو ہے وہ کپڑوں کو لگا ہوا یا وہ دکھائی دیتا ہے, یا خواب میں چھپکلیاں دکھائی دیتی ہیں, اور یا خواب میں اکثر میں اپنے آپ کو کسی مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا دیکھتی ہوں اور اس سے نکل نہیں پاتی. یہ مجھے مسلسل 3 طرح کے خواب آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے زندگی میں کچھ پریشان وغیرہ ہیں آپ؟ نہیں, کوئی ایسی خاص پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو اور ہم سب کو بچا کے رکھے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام سر, میں نے پہلے خواب بیان کیا تھا, اچھا جی جی ہاں نہیں آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی بتائیے گا پلیز. پہلا خواب میں بتا دیا, دوسرا یہ تھا نہیں پہلا ہم نے نہیں سنا تھا کہ آپ نے کنٹرول کو بتایا تھا, دوبارہ بتائیں. میرے پاس گاڑی ہے, وہ 3 بار مجھے بار بار خواب آیا کہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے. اچھا آپ کو خواب آیا کہ آپ کی گاڑی چوری ہو گئی, 3 دفعہ آیا. جی اور دوسرا خواب کہ میری بیوی جو ہے نا وہ نہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی آواز, یا تو آپ کسی بند کمرے سے ہم سے بات کر رہے ہیں, سگنل پورے آپ کو نہیں مل رہے, اس لیے آپ دوبارہ کوشش کریں, یا کنٹرول روم سے میں ہیلپ کی درخواست کرتا ہوں, ہم بتائیے گا آپ کیا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے خواب کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. اٹک سے بات کر رہی ہیں, ذرا سا اونچی آواز میں بولیں گی پلیز. جی یہ میرے 2 خواب ہیں. ہاں ایک میرا خواب یہ ہے کہ میری امی فوت ہو چکی ہے نا, تو میں دیکھی تو وہ میرا پہلے نیکے والا گھر ہوتا ہے وہ کچے کا. نہیں سمجھ آیا. ایک منٹ آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں, وہ آپ کو خواب میں نظر آتی ہیں, کیسی نظر آتی ہیں؟ خواب میں نظر وہ نہیں آتی, لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ میری امی کی مطلب فوتی ہو گئی ہے نا. اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی امی کا انتقال ہو گیا, خواب میں آپ محسوس کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر تو ایسے وہاں کھڑی ہو کر کہتی ہوں کہ سب لوگ گھر چلے جائیں گے لیکن میں امی کے لیے روتی رہ جاؤں گی نا. اچھا تو سارا ہمارا کچا سا ہوتا ہے جو میکے والا گھر ہے. ٹھیک ہے. وہاں یہ ہے کہ دوسرے گھر میں کھانا وغیرہ ہم کھلا رہے تو ان مہمانوں کو جیسے کھلاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا خواب یہ ہے میرا کہ چھوٹے سے کسی کے گھر میں جاتی ہوں, وہاں چھوٹے سے بچے وہ مطلب کی دادی ہے وہ گود میں لیتی ہے نا, تو میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ کتنا پیارا بچہ, کہتے ہیں آؤ میں آپ کو دکھاؤں, تو میں کہتی ہوں نہیں آپ اس کو چھپا لیں, بہت پیارا ہے ماشاء اللہ, اس کو نظر لگ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں, پروگرام دیکھتے رہیے گا, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. 2 خواب ہیں, ایک میرا اور ایک میری امی کا. سب سے پہلے میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے کچھ اس طرح سے دیکھا جس طرح ہمارے گھر کے باہر نا جنازہ ہے اور ماموں کا جنازہ ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ میں پاس سے گزرنے لگتی ہوں نا تو وہ ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں, تو میں تھوڑا گھبرا جاتی ہوں, پریشان ہو جاتی ہوں, وہ پھر میرا ہاتھ نہیں چھوڑتے. تو ایک تو یہ خواب تھا جو میں نے دیکھا ہے, اور ایک جو خواب میری امی نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا کہ نانے ابا جو کہ مرحوم ہیں وہ ان سے نا چوڑیوں کے پیسے مانگ رہی ہیں. کس کے؟ چوڑیوں کے. کون مانگ رہے ہیں؟ ان کی امی ان کے نانا سے. جی نانا ابو سے نا چوڑیوں کے پیسے مانگ رہی ہیں, تو وہ کچھ پیسے دیتے بھی ہیں 100-200 روپے, لیکن اس کے بعد نا امی کہتی ہیں مجھے کمرے میں نا گرمی محسوس ہو رہی ہے, حدت یعنی کہ نا جس طرح تپش تھی. تو وہ کہتے ہیں امی نے ان کو کہا کہ آپ دروازہ کھول لیں باہر کھڑکی کا. وہ کہتے نہیں دروازہ نہیں کھولتا, بے برکتی بے پردگی ہوتی ہے. تو کچھ اس طرح سے انہوں نے خواب دیکھا ہے امی نے. یہ امی کا خواب ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی ذرا سا آپ ٹیلی ویژن کی اپنی آواز بند کر دیں, کیونکہ آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں. جی آواز بند کریے پلیز. جی اب بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے. میرا خواب یہ ہے کہ مجھے نا اکثر یہ خواب آتا ہے کہ میں گندگی دیکھتی ہوں خواب میں. گندگی دیکھتی اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر مجھے بہت زیادہ اکتاہٹ ہوتی ہے, نماز میں بھی جی نہیں لگتا ہے, ایسے دل خراب ہوتا ہے پھر. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, سیالکوٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. محمد پور سے ثنا بہن بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں خواب دیکھتی ہوں, میں خواب میں 2 بلیاں دیکھتی ہوں اور میں ان سے گھبرائی ہوئی ہوتی ہوں. تو ایک بلی جو ہے نا پیچھے سے آ کے میری کمر سے جا کے لگتی ہے, تو میں گھبراہٹ سے اس کو دور کرتی ہوں. جب اس کو دور کر دیتی ہوں پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو میرے ناخن جو ہے تکلیف ہوگی. اور سمجھ میں ایک آپ نے 2 بلیاں خواب میں دیکھی, ایک بلی آپ کی کمر سے لگ جاتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ناخن اس کی آپ کی پیٹھ میں سے گاڑ دیے, یہ نا؟ نہیں, میرے ناخن سے مجھے لگتا ہے اس کو تکلیف ہوگی. آپ کے ناخن اس کو لگے؟ ہاں جی مجھے لگتا ہے. آپ کو محسوس ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر جی آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی یہ ادھر سے بات کر رہا ہوں, اٹک سے. اٹک سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی سر وہ کیا کہتے ہیں کہ خواب یہ کہ خواب میں ڈر جاتا ہوں. آپ ڈر جاتے ہیں؟ کسی خاص چیز سے ڈرتے ہیں, خود بخود خواب کے عالم میں ڈر جاتے, کوئی آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے؟ نہیں, خود ہی بس ڈر جاتا ہوں, ایسے کبھی کبھی خواب آ جاتا. ٹھیک ہے اٹک سے آپ شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون سا وقت کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں, عزیز الرحمان. عزیز الرحمان بھائی کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. جی سر اپنا خواب بیان کیجیے گا. ایسا ہے کہ میں صف میں کھڑا ہوں, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں مدینہ منورہ یا مکہ مدینہ کی کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں. پچھلی صف خالی پڑی ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے جو ساتھ والا جو ہے اشارہ کر رہا ہے, نماز میں نے کی نیت کی ہوئی ہے, الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے. تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ساتھ والا اشارہ کر رہا ہے, آپ اگلی صف میں چلے جاؤ, اگلی صف میں چلنا. جیسے وہاں کے امام شافعی کے وہ ماننے والے ہیں نا, اگلی صف میں چلے جاتے ہیں کھڑے کھڑے جب نماز کریے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو خواب میں کوئی کہتا ہے اگلی صف خالی, آپ اس میں چلے جائیے کھڑے کھڑے. انشاءاللہ وہ سب بتائیں گے اس خواب کا کیا مطلب ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ زارا اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے ایک خواب شیئر کرنا تھا. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اونچے اونچے سے گھر ہیں اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور میں ان کی چھتوں سے ٹیرس سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتی ہوں, جاتی ہوں. اور بہت اونچے اونچے تھے, اور کچھ گھروں کے درمیان میں کافی گیپ آ جاتا ہے جو کہ میں کراس نہیں کر سکتی. میں نیچے دیکھتی ہوں, نیچے بھی نہیں جا سکتی, اس گھر کو کراس کر کے آگے بھی نہیں جا سکتی. میں بالکل خوفزدہ سی ہو جاتی ہوں, اور اکثر میں یہ خواب دیکھتی رہتی ہوں, اور پھر اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ میری اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے.
اچھا تو یہ اکثر یہ جو ہے نا میں اس طرح کا خواب دیکھتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ایک سلسلہ ہے کہ کہیں میں ورکنگ وومن ہیں کیا ہیں یہ؟ اچھا میری بہن آپ یہ بتائیے آپ ہاؤس گرل ہیں یا پھر میریڈ ہیں، کیا کر رہی ہیں، جاب کرتی ہیں؟ میں میرڈ ہوں اور ہاؤس وائف بھی ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں. سوچتی بہت زیادہ ہے. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سوچتی زیادہ ہیں؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نوٹ کیا، یہ بلڈنگیں جڑی ہیں، آپ پھلانگ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پروگرام دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ. مفتی سہیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو اس کا بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ مجھے بلیک اور وائٹ سانپ ہے، شاید اس نے مجھے کاٹ لیا. اچھا بلیک اور وائٹ صاحب نے آپ کو کاٹ لیا ہے؟ جی اچھا بس یہ میں نے دیکھا تھا اور میری پھر کھل گئی. اور ویسے میں بیمار بھی ہوں، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ناظرین اس خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقت پہ، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. مجھے اپنے بہن بھائیوں کی بے چینی بھی سمجھ میں آ رہی ہے جنہوں نے خواب بیان کیے ہیں، اور وہ لوگ جو پوری دنیا میں بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے خواب سنے ہیں. آج بڑے اچھے اچھے خواب سننے کو ملے ہیں. بہرحال یہ کہتے کیا ہیں؟ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اب یہاں سب سے پہلے دیکھا جائے تو کار چوری والا وسیم صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ وائف مرحومہ کو 4 بار خواب میں دیکھا. ایک خواب یہ دیکھا کہ سب فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور کوئی برفی ہے وہ کھا رہی ہیں. اچھا دوسرا خواب یہ دیکھا کہ باغ ہے، ایک گارڈن ہے، بڑے بڑے پیڑ ہیں، یہ ان کی زوجہ مرحومہ اور ان کی بیٹی موجود ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی چلو کھانا کھا لیتے ہیں. تو وہاں پر کچھ ویٹر ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھائی گھر ہوتا ہے باہر ویٹرز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کھانا کھانا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں ملے گا، وہاں سے ملے گا، لیکن وہاں صرف آب زمزم ملے گا. اور تیسرا خواب یہ کہ یہ سسرال میں ہیں اور وائف مرحومہ عیدی بانٹ رہی ہیں. دیکھیں یہ تینوں خواب واللہ تعالی عالم والصواب کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب کہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن تینوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی وائف مرحومہ واقعی مرحومہ ہیں، یعنی ان پر رحم کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اچھے حال میں ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. دوسرا چکوال سے عظمہ بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اور ان کے بیٹے جو کہ 14 سال کے ہیں اور سڑک پر ہیں، آس پاس فٹ پاتھ ہے، تھوڑے لوگ ہیں، یہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں اور پھر ایک کالا چیتا آتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے ان پر، یہ اور کاٹ بھی لیتا ہے، اور یہ دھکا دے کر اسے دور کرتی ہیں اور پھینک دیتی ہیں. پھر بطخ نما ایک جانور ہے، وہ بھی حملہ کرتا ہے اور اسی اثنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بہن آپ بہت زیادہ اپنے بیٹے کے معاملے میں نا حساس ہیں، یعنی ایموشنل ہو جاتی ہیں، یا ذرا سا کچھ ہوتا ہے آپ باہر بھی بھیجنے سے کتراتی ہیں کہ بھئی کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اگر ایسی سوچیں ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جیسی سوچیں ہوتی ہیں بعض اوقات ویسے ہی ایک ڈر والے خواب آتے ہیں جسے ہم خوفناک خواب کہتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ایک نارمل ہے، اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتی ہے ایک نارملی جس طرح اور والدین ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ بنتی کہ کوئی دشمن ہے کسی حوالے سے اور جو ان کے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دشمن نہیں ہے، یعنی 2 سے 3 دشمن ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کی فیملی کو یا ان کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ و مامون فرمائے. اور ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے اگر جو بیٹا ہے وہ اگر بیمار رہتا ہے تو یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے. تو بہرحال ہر اعتبار سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کے صاحبزادے کو اگر وہ بیمار ہیں تو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اور اگر بیمار نہیں ہے تو اللہ رب العالمین بیماری قریب بھی نہ لائے اور ان کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے. ایک تو حتی الوسع جتنی بھی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیا کریں، اور دوسرا یہ کہ یا حفیظ یا اللہ خود بھی پڑھیں، بیٹے سے بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھتے رہیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں. اچھا ایک یہ کہا کہ گجراوالا سے بہن کی کچن میں چھپکلی ہے اور یہ پیچھے بھاگتی ہیں اور مار دیتی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے بچے کے جو بچہ ہے ان کے بالوں میں چھپکلی کے 2 بچے ہیں، ان کو ہی مار دیا. اور ان کی مرحومہ والدہ کہتی کہ اچھا ہے آپ نے مار دیا، آپ کو پتہ لگ گیا ورنہ یہ نقصان پہنچاتے. تو یہ
جو دونوں خواب دیکھے ہیں تو اس میں ایک تو یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ان کے گھر کے جو فائنینشل معاملات ہیں نا وہ بگڑنے کو تھے، لیکن ان کی دانش مندی سے یا ظاہر ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی دانش مندی سے معاملات صحیح ہو گئے، یا خدا نہ خاصا کچھ ایسے حالات آپ کو لگیں گے، لیکن آپ نے چونکہ چپکلیاں مار دی ہیں نا، چپکلی مار دی تو انشاءاللہ وہ حالات آپ پر منطبق نہیں ہوں گے، ان کا اثر نہیں آئے گا، اور اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ اور دوسرا ان کے جو بچے کے سر پر تھی وہی مار دیں۔ دیکھیں سر پر یا اس طرح کسی بچے پر کسی پر چپکلیاں اس طرح ہوں تو پھر یہ اندرونی بیماریوں کی طرف، جیسے معدہ ہے، سر وغیرہ، اور اس طرح یعنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بازو وغیرہ، اس طرح کوئی درد وغیرہ یا تکلیف میں بندہ ہوتا ہے تو یہ خواب آتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے مار دیا تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے کی بھی حفاظت فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور پھر مرحومہ ماں نے کہہ بھی دیا کہ بھئی اچھا مار دیا، نقصان سے بچ گئی، تو یہ صاف اشارہ ہے کہ الحمدللہ وہ بچ گئے ہیں، کوئی سب یعنی کسی بھی چیز کا اثر ان پر نہیں آیا۔ اچھا پھر کہتی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کے رشتے کے لیے کوئی مطلب رشتہ آیا ہوگا، استخارہ کیا تو ان کی بیٹی کسی کے گھر صفائی کر رہی ہیں۔ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سعادت مند ہیں، اور جس کے گھر پر بھی جائیں گی تو انشاءاللہ معاملات اچھے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جس گھر میں صفائی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، کوششیں ترک نہ کریں، کوشش کرنا یہ توکل میں بھی آتا ہے، اسباب اختیار کریں، باقی پریشان نہ ہو، اللہ پر چھوڑیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، اچھا رشتہ عطا ہو جائے گا۔ یا لطیف یا اللہ فجر اثر کے بعد 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا ایک خواب کھاریہ سے علینا بہن نے یہ پوچھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے، گنبد خزن کو ہاتھ لگا کر یہ دعا کر رہی ہیں، پھر وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، جو بندہ لے کر جاتا ہے تو یہ ان سے کہتی ہیں بڑا رش ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا نہیں، آپ جائیں گے تو انشاءاللہ معاملہ ہو جائے گا، تو یہ وہاں جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی دعا آپ مانگ رہی ہیں یا کوئی جائز حاجات وغیرہ ہیں کہ جو کافی عرصے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حاجتیں پوری ہو جائیں، یہ دعا پوری ہو جائے، تو اس دعا کے یا اس حاجت کی پوری ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ وہاں کی حاضری بھی ہو سکتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ جو معاملہ دوسروں کو ایک طویل سفر گزارنے کے بعد ملتا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ کچھ عرصے میں مل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رش تھا بظاہر، تو اس نے کہا کہ نہیں بلے رش ہو لیکن آپ کو مل جائے گا، تو یہ بڑا اچھا سائن ہے۔ تو یہ نیکیوں کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے جو یعنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس حوالے سے یہ بہت ہی اچھا سائن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے رضوانہ بہن نے پوچھا کہ گندگی دیکھتی ہیں، پاخانہ کپڑوں کو لگا ہوا ہے، چپکلیاں، مشکل صورتحال دیکھتی ہیں۔ دیکھیں چپکلیاں دیکھنا یہ بیماریاں اور پریشانیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مشکل صورتحال تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھی ہے، اور گندگی پاخانہ بعض اوقات جب بندہ ذہنی اعتبار سے کچھ پریشان ہو یا بہت زیادہ سوچ رہا ہو تو پھر شیطان گویا کہ اس کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے اور پریشان آدمی کو اور زیادہ پریشان کرتا ہے، پریشان مسلمان کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیتا ہے اس طریقے سے خواب دکھا کر۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے، کیونکہ آپ نے کہا کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہے، کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس طریقے سے شیطان آپ کو اور زیادہ پریشان کر رہا ہو، اور سوچتی زیادہ ہوں تو سوچوں کے جو حملے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، یہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو اگر سوچتی زیادہ ہیں، خیالات زیادہ، تو اس کو ترک کیجئے، ایک حد تک سوچیں، اس کے بعد جو ہے وہ عملی میدان میں کچھ کریں۔ باقی زیادہ سوچنے سے جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی کیفیت طاری ہو نا زندگی میں بھی تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ اور اگر جو ہے وہ کچھ بیماریاں وغیرہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے تو پہلے سے صدقہ وغیرہ دے دیں۔ دوسرا مشکل صورتحال میں اپنے آپ کو دیکھنا، دیکھیں آپ جب کسی معاملے میں کچھ سوچتی ہیں تو سوچوں
سوچوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ بہت دور تک سوچیں چلی جاتی ہیں اور پھر بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے کہ اب میں واپس کیسے جاؤں, یہاں تک آ تو گیا ہوں, واپس کیسے جاؤں. تو میں نے اسی لیے کہا کہ سوچوں کو لگام دیں, سوچوں کو حد میں رکھیں, ایک حد تک سوچیں, اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں, اللہ پر توکل کر کے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور گندگی بعض اوقات اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں یا آپ کے شوہر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں جو یوں سمجھ لیجئے کہ آمدنی کے ذرائع ہیں ان پر ذرا غور کر لیجئے کہ کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسی چیز تو آپ کے یعنی روزی میں شامل نہیں ہو رہی کہ جو اچھا نہیں ہے, تو اس پر ذرا غور کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لیا سے بھائی نے پوچھا کہ ان کے پاس گاڑی ہے اور خواب میں چوری ہو گئی ہے, اور یہ خواب 3-4 مرتبہ دیکھا. اگر آپ نے گاڑی لی, اور بعض اوقات گاڑیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا لوگوں کو, وہ لاک کرنے کے بعد بھی 2-3 مرتبہ آتے ہیں پھر لاک کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ آپ کو خدشہ رہتا ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی خدشہ نہیں ہے, رکھا ہوا ہے, تو احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایسی دیوار ہے جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اٹک سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں محسوس کرتی ہیں کہ والدہ مرحومہ ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, جو چیز حقیقی زندگی میں تھی آپ کے سامنے انتقال ہوا یا آپ نے انتقال کی خبر سنی ہوگی تو وہ چیز ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہے. یہ خواب ہمت ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے, خوبصورت ہے, وہ کہتا ہے ان کا بچہ ہوں, یہ کہتی نظر لگ جائے گی. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ شاید, مجھے تو بڑی عمر کی محسوس ہوئی ہیں کہ جو آپ نے بات وغیرہ کی, تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی عمر ہو کہ جس میں عام طور پر اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی خوشیاں ملیں, اگر ایسی عمر نہیں ہے اور آپ نانی دادی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے بچوں کو جو ہے نا, یعنی بچوں کے بچوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے, آپ ان کے ساتھ کھیلتی ہوں اور ان کے ساتھ اپنے دل کو اچھا کرتی ہوں, تو یہ ماشاءاللہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. اچھا, پھر مریم بہن نے لاہور سے پوچھا گھر کے باہر ماموں کا جنازہ ہے, پاس سے گزرتی تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ان کی والدہ ان کی نانا مرحوم سے چوڑیوں کے لیے پیسے لیتی ہیں. اچھا, پہلا جو خواب ہے اس میں اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں کہ اور ان کو ایصال ثواب بھی کر دیں, ٹھیک ہے. اور باقی جو والدہ نے ان کی نانا مرحوم سے چوڑیاں لی ہیں, پیسے لیے ہیں, تو ان کی والدہ کے لیے, ان کی فیملی کے لیے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے, کہیں سے خوشخبری آنے کی طرف ایک سائن ہے, ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. سیالکوٹ سے بہنے کا گندگی دیکھتی ہیں اور پھر بڑی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. آپ فارغ نہ بیٹھا کریں, تھوڑا سوچا زیادہ نہ کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. نماز کی پابندی رکھیں اور دل چاہے نہ چاہے نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام پڑھ لیا کریں. اور اگر ایسا یعنی کوئی پریشانی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو پھر میں دوبارہ اس طرف آؤں گا کہ پھر ریسورسز کی طرف ذرا دیکھ لیں کہ کوئی آمدنی میں کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہو رہی. اس کے بعد محمد پور سے ثنا بہن نے پوچھا 2 بلیاں دیکھتی ہیں, ڈر رہی ہیں. ایک بلی جو ہے وہ ان سے یعنی پیار کرتی ہے تو ان کے ناخن سے نہیں محسوس ہوتا ہے کہ اسے تکلیف پہنچ رہی ہے. تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ آپ کو بیماریوں سے کسی چیز سے محفوظ فرمایا ہے. خواب میں ڈر جاتے ہیں, ٹھگ سے بھائی نے کہا, تو آپ ڈرے نہیں, نمازوں کی پابندی کریں اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں, آیت کرسی پڑھ کے سوئیں, تو اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں, انشاءاللہ نہیں ڈریں گے. کوئٹہ سے عزیز الرحمان صاحب نے پوچھا کہ صف میں ہیں مکہ یا مدینہ میں, نماز میں اگلی صف خالی پڑی ہے, کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ صف میں چلے جائیں. جانے انجانے میں دینی معاملات میں آپ جو کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا شوق ہے, لیکن کچھ کمی کہیں پر ہو رہی ہے اس پر غور کر لیں, اس کمی کو پورا کریں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اور زیادہ آئیں. زارا بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کے گھر ہیں, آپس میں جڑے ہیں یا آتی جاتی ہیں, لیکن کہیں گیپ ہوتا ہے تو وہاں پھنس جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ہل نہیں سکتی, بعض اوقات پھر مطلب پریشان بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ جہاں کہیں پر بھی کام کرتی ہیں تو ایک دم اوپر جانے کی کوشش نہ فرمائیں, درجہ بدرجہ انشاءاللہ آپ کی اگر پروموشن ہوتی, ترقی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہونے دیں. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا وہ بہت بہتر ہوتا ہے. آپ اگر اپنے اس سے یعنی میں آگے چلی جاؤں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو بعض اوقات وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی جو آپ مانگ رہی ہوتی ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ پر چھوڑیں, اپنی محنت پوری کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. یا ذل جلالی والاکرام, یہ صبح و شام نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. نمازوں کی پابندی رکھیں. بہن نے کہا کہ یہ بیمار ہیں اور بلیک اور وائٹ سانپ نے انہیں خواب میں کاٹ لیا ہے, تو ظاہر ہے کہ بیماری بھی بعض اوقات دشمن ہوتی ہے نا,
طریقے سے بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ دور ہو جائے. ویسے اگر احادیث کریمہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کئی گناہ معاف فرما دیتا ہے. جو مرتبہ اس کا تقدیر میں ہوتا ہے ان کا اور وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو بیماری مسلط فرماتا ہے, پھر وہ صبر کرے اللہ رب العالمین وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن انسان چونکہ سے اپنا وہ سمجھتا ہے کہ بیماری کیوں دور ہو جائے, تو بس یہی ہے کہ بیمار آپ ہیں, اللہ رب العالمین آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. نمازوں کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے نا دن میں ایک بار 7 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ, اور وہ اپنے اوپر دم کریں, دم کے وہ پانی پی لیں, انشاءاللہ شفا ہوگی. علاج کرواتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, زندگی بخیر. تو کل انشاءاللہ اسی اور شام کو لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. ہاں, جن لوگوں نے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنا ہے وہ کل دوپہر 12 بجے پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے, لوگوں کے حقوق ادا کیجیے, اللہ پاک کے حقوق ادا کیجیے, فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کے حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.